خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، ولكن مدحت مقالتي بمحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور سب سے افضل نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا. عمر مبارک آپ کی 63 برس ہوئی اور علاقہ آپ کا عرب کا جزیرہ عرب کا کچھ حصہ رہا. کوئی لمبے لمبے سفر بھی آپ نے نہیں فرمائے. مدینہ منورہ سے تبوک تک جو شام کی طرف جاتے ہوئے رستے میں پڑتا ہے اور آج کل سعودیہ کا حصہ ہے، رجب سن 9 ہجری میں آپ نے یہاں تک کا سفر فرمایا، اس سے آگے کا نہیں. اور اس سے پہلے بچپن میں وہ بھی شام کے علاقے میں اردن میں الازرق نامی جگہ ہے، وہاں تک حضور کا سفر ہوا بچپن. دونوں جگہوں پہ الحمدللہ اس نسبت سے جانے کی توفیق ہوئی کہ ہمارے حضور کے یہاں قدم مبارک لگے ہیں. الازرق کا وہ درخت دیکھا ہے ہم نے، اس کے سائے میں بھی بیٹھے ہیں. وہ سرسبز و شاداب ہے اور اس کے چاروں طرف کہیں سبزہ نہیں. 14 صدیاں ہو گئی حضور کے وہاں بیٹھنے کی برکت سے اس درخت کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی. کوہیرا راہب نے کہا تھا اس بچے کو واپس لے جاؤ، شام میں مت لے جاؤ، وہاں یہودی ہیں، نقصان نہ پہنچا دیں. مجھے اس بچے کی پیشانی میں وہ نور نظر آتا ہے جو رب نے ایک ہی بنایا ہے، یہ ساری امتوں کا سردار بننے والا. اس درخت کو پانی نہیں لگاتے، کچھ نہیں ہے، لیکن سرسبز و شاداب ہے، اس کے پتے نہیں گرتے.
اس پہ خزاں نہیں آتی، 12 مہینے تر و تازہ رہتا ہے۔ یہ حضور کا سفر ہوا ہے۔ اور نبوت کی عمر مبارک دعوت کے بعد، نبی تو آپ اس وقت بھی تھے جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اس سے پہلے بھی تھے۔ ایک روایت ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، ابھی آدم مٹی اور پانی کے گارے میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ 23 سال کا دور ملا، 23 سال کا، لیکن آپ کا دین اور آپ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا ہوا ہے۔ آپ خود تو نہیں گئے ہیں، یہاں ہند کے علاقے میں حضور کی تشریف آوری دعوت کے سلسلے میں نہیں ہوئی ہے، سندھ میں حضور نہیں آئے ہیں، روم میں حضور نہیں گئے ہیں، فارس میں تشریف نہیں لے گئے، یورپ اور امریکہ کا سفر نہیں کیا ہے، لیکن پوری دنیا میں حضور کا پیغام پہنچا ہوا ہے اور حضور کے دین کا پرچم بلند ہو رہا ہے۔ تو پھر پڑھیے گا کہ کیسے ہوا ہے۔ آپ نے جن لوگوں پہ محنت کی ہے، خدا کی قسم ان جیسا چشم فلک نے کہیں نہیں دیکھا، اور تیار کیے ہیں آپ نے لوگ۔ اور خود حدیث ہے، فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا وجعلنی منہم انصارا واسحارا، اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اور پھر ان میں سے کسی کو میرا سسرال بنایا، کسی کو میرا داماد بنایا، اور کسی کو میرا انصار بنایا۔ اس جماعت نے حضور کے دین کو پھیلا دیا ہے۔ میں اس دریا کے کنارے بھی گیا ہوں جہاں عمر بن خطاب کے زمانے میں عمرو بن عاص کی سرکردگی میں 6000 صحابہ نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے تھے۔ عقل تنگ رہ جاتی ہے، عقل جواب دے جاتی ہے۔ میں اپنے طلباء سے یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ایک آج کل کے ہم لوگ ہیں، ہم بھی اسی لائن کے ہیں، استاد تھوڑی دیر کے لیے درسگاہ سے اٹھ جائے، اس کلاس روم کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے، وہ میدان جنگ بن جاتا ہے، دنگل شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن عظمت پہچانی ہے صحابہ کی، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، انہوں نے حضور سے سیکھے ہوئے سبق کو نہیں بھلایا ہے، نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ کہاں ہے مدینہ، کہاں ہے عراق کا دریائے فرات، مقابلہ ہے کسرا سے، نہیں مان رہا وہ، کشتیاں نہیں تھی، پل توڑ دیے گئے۔ کوئی بہانے والے ہوتے جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں، واپس آ جاتے، جیسے ہم لوگ ہیں بھی ہم نے اپنا کام کر لیا ہے، پانی میں مرنا ہے کیا، واپس ہو جاتے۔ لیکن کیا نہیں مانتی ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ہے، کوئی اس کی نظیر نہیں ہے، کوئی اس کا نمونہ نہیں ہے۔ موسیٰ نبی اللہ ہیں، ان کے لیے بھی پہلے دریا میں رستے بنے ہیں، 12 رستے، تو دریا میں قدم رکھے ہیں، یہاں تو کوئی رستہ نہیں بنا ہے۔ ایک صحابی اٹھا، اللہ اکبر، سلام ہو کروڑوں اس پر، دیکھ کیا رہے ہو، کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ گھوڑا دوڑا دیا دریا میں، پہلے نیچے گیا گھٹنوں تک، یہاں تک، پھر وہ پانی شیشہ بن گیا، اور اس کے سم گھوڑے کے پانی پہ فرات پہ یوں چلنے لگے جیسے گھوڑا پانی پہ نہیں شیشے پہ چل رہا ہے۔ اس کو دیکھ کے 6000 صحابہ نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ جب کسرا کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، دیو آمدن، یہ انسان نہیں لگتے، یہ تو کوئی جنات کی جماعت ہے جو پانی پہ چل کے ہمارے پاس آ گئی۔ اس محنت نے آج یہاں عجم کے علاقے میں کلمہ پہنچا دیا ہے، قرآن پہنچا دیا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، قرآن کی صدائیں گونج رہی ہیں، حضور کے دین
جہاں جہاں صحابہ پہنچے ہیں وہیں وہیں اسلام کو حکومتیں ملی ہیں. جہاں صحابہ کے قدم نہیں لگے وہاں آج بھی مسلم حکومت قائم نہیں ہو سکی. پھر حضور نے انہیں پڑھایا ہے. ذہین کو پڑھانا آسان ہوتا ہے, فرما بردار کو پڑھانا آسان ہوتا ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا لفنگے قسم کے جو ماں باپ کے قابو نہیں آتے, برادری میں بڑے مشہور ہوتے ہیں, ان سے ماسٹر بھی ہاتھ جوڑتے ہیں, لیکن خدا کی قسم کیا کر دیا, کیا کر دیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی کہ جس نے ملکوں کو مسیحا کر دیا. عمر بن خطاب بیٹھے ہیں اور یہ وہ دور ہے جب 22 لاکھ مربع میل اسلام کو دے دیا ہے. کہنا آسان ہے, قیصر لے کے دیا ہے, عراق فتح کیا ہے, ایران فتح کیا ہے, بیت المقدس فتح کیا ہے. 10 سالوں میں 40 معرکے لڑ کے کامیابی حاصل کی ہے اور اسلام کی سلطنت کو وسعت عطا کی ہے. کہتے ہیں عمر آج امیر المؤمنین بنے ہوئے ہو, وہ وقت یاد نہیں جب تم صبح گھر سے نکلتے تھے اونٹ چرانے کے لیے اور شام آتے تھے تو باپ سے ڈانٹ پڑتی تھی, تمہیں اونٹ بھی چرانے نہیں آتے. یہ اسلام کا تم پہ احسان ہے, تمہارے نبی کی نظر کرم ہے اور اتنی بڑی سلطنت چلا رہے ہو. تو کیا سے کیا کر دیا, کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. پھر حضور کو حکم ہوا, آپ نے کہا زید بن ثابت سے غالب یا ابی بن کعب سے کہ کہا اقرأ علی القرآن, مجھے قرآن سناؤ. تو صحابی کہتے ہیں اقرأ علیک وعلیک انزل, حضور آپ پہ اترا ہے میں آپ کو سناؤں. کہ مجھے اللہ نے کہا ہے میں تم سے قرآن سنوں. وہ کہتے ہیں اللہ سمانی, واقعی کو یہ اللہ نے میرا نام لیا. ہاں اللہ سمان, اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ فلاں صحابی سے قرآن سنو. عمر فی الجنہ, ابو بکر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, سعد فی الجنہ, زید فی الجنہ. حضور نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نام لے کے کہا. قرآن کریم نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, آپ نے نام لیے ہم نے سب کو جنتی بنا دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, پھر قربانیاں دی ہیں. جائیے ریکارڈ نکالیے, محکمہ مال کا ریکارڈ نکالیے, زمینوں کا ریکارڈ نکالیے. 1 انچ زمین بھی لی ہو ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے, علی نے, تب بات کرو. سب کچھ اسلام کو دیا ہے اور تم انہیں غاصب کہتے ہو بی بی کا حق نہیں دیا. اگر دیکھا جائے جیسے میں نے عرض کیا, حضور کی عمر مبارک 63 سال, دور نبوت وحی اترنے کے بعد 23 سال, سفر کا دائرہ پورا عرب بھی نہیں. عراق نہیں گئے ہیں حضور, شام نہیں گئے ہیں, دمشق نہیں گئے ہیں, تھوڑا سا خطہ جہاں آپ کا سفر ہوا. تو پھر بتائیے حضور کا کلمہ پوری دنیا میں کس نے پہنچایا؟ مصطفیٰ برسا خیج کہ دی ہماؤس اگر باؤن رسیدی تمام پورا حدیث. ہمارا یہ جہان عناصر اربع سے مرکب ہے. پانی ہے, یہاں مٹی ہے, ہوا ہے اور آگ ہے, اسی سے بنا ہے. پڑھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی 4 عناصر پہ حکومت کر کے دکھائی ہے. مدینے میں زلزلہ آتا ہے, عمر
کوڑا زمین پہ مارتا ہے، کوڑا بچوں کا کھیل نہیں ہے. کہتا ہے زمین ہلتی کیوں ہے؟ عمر نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا، رک گئی ہے وہ دن اور آج کا دن. پھر مدینے میں زلزلہ نہیں آیا. تم رو کے دکھاؤ، تم بتا تو سکتے ہو فلاں ملک میں، ملائیشیا میں 7.2 فلاں.2 زلزلہ آیا، اتنی تباہی ہوئی. روک کے دکھاؤ. آگ لگی ہے مدینے میں، کوئی فائر بریگیڈ نہیں ہے، کوئی گیس نہیں ہے. عمر نے اپنی چادر دی، کہا یہ لے جاؤ، اس سے آگ کو ہانکو. وہ کبھی آگ بھی چادر سے ہانکی گئی؟ ہانکی جا رہی ہے. عمر کی چادر آگ کو ہٹا رہی ہے، وہاں جا کے آگ ختم ہو گئی جہاں سے نکلی تھی. جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ساریہ سینکڑوں میل دور مارکے پہ گئے ہوئے ہیں. دوران خطبہ عمر کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ تو دیکھو. صحابہ کہتے ہیں عمر کو کیا ہو گیا؟ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ساریہ سینکڑوں میل دور ہیں، اسے خطاب کر رہے ہیں. ہوگی بات. جب حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ آئے، عمر نے پوچھا سناؤ کیا ہوا؟ کہ میں کیا سناؤں، آپ نے خود مجھے کہا تھا لڑائی کے وقت میں کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، دشمن چھپا ہوا ہے، ہم نے حملہ کیا، وہ پسپا ہوا، بھاگ گیا، ہم کامیاب ہو کے آ گئے. مصر فتح ہوا، نیل خشک ہو جاتا تھا. شیطان نے اپنا ایک مکر چلا رکھا تھا. آج اس کے مکر ہے جگہ جگہ. ایک نوجوان بچی کی اس سے شادی کرتے، کماری بچی، زیوروں سے آراستہ کر کے ڈالتے تو پانی آتا. لوگوں نے کہا کرے، عمرو بن عاص نے کہا نہیں ہم نہیں کرتے، یہ ظلم ہے. 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ کہا تو پیاسے مریں گے، سب مر جائیں گے. عمرو بن عاص نے عمر کو خط لکھا. سوچئے ذرا کیا کہا، پمپ لگاؤ، یہ کرو. رکھا لکھ دیا نیل کے نام اور ایک عمرو بن عاص کے نام. انہیں کہا میں رکھا لکھ رہا ہوں، نیل میں ڈال دیجیے. کھول کے پڑھ تو لے، من عمر الی النیل، فرام عمر ٹو نیل. کبھی ہوا ہے یہ کہاں؟ یہاں تو رعایا بات نہیں مانتی. کتنے آرڈیننس جاری ہوتے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہیں، آرڈر جاری ہوتے ہیں، قوم تک سے مس نہیں ہوتی. پانی کو خط لکھا جا رہا ہے، ان کنت تجری من قبلک فلا تجری. نیل اگر تو خود چلتا ہے تو مت چل. وَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ، اگر تجھے اللہ چلاتا ہے تو عمر اللہ سے کہتا ہے تجھے چلا دے. والسلام عمر. بہت پھیل گئی مصر میں. وہ لوگ بت پرست تھے، اکٹھے ہو گئے دریا کے کنارے. شام کو ڈالا ہے رکا، ابھی صبح نہیں ہوئی، وہ اپنی کناروں تک بہنا شروع ہو گیا کہ آج تک بہ رہا ہے. لاؤ ایسے خلیفہ. تم عمر کو مسلمان نہیں کہتے ہو، ابو بکر کو مسلمان نہیں کہتے ہو، عثمان کو مسلمان نہیں کہتے ہو. خدا کی قسم اگر ابو بکر عمر عثمان علی مسلمان نہیں ہے پھر دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. قرآن کس سے لوگے؟ جنہوں نے حضور پہ وحی اترتے دیکھا، حضور کی گواہی دی، حضور کے فکر کو فکر بنایا، حضور کے دین کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا، اور 30 سال تک حضور کے بعد خلافت راشدہ کا وہ عدل کا انصاف کا نظام قائم کیا. حضور نے پہلے فرما دیا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم میری سنت پہ عمل کرو اور اسی طرح میرے خلفاء کی سنت پہ عمل کرو. ذی الحجہ کا آخر ہے، آج 26 تاریخ ہے. 26 کو 24 کو 27 کو 23 ہجری میں مسلح رسول کو زخمی کر دیا ہے اس یہودی نے، ابو الولو فیروز مجوسی نے. نماز کے وقت میں لوگوں نے عمر کو بڑھتے ہوئے دیکھا مسلح کی طرف. نماز عبد الرحمن ابن عوف نے پڑھائی، عجیب واقعہ تھا. سلام پھیرا، عمر زخمی پڑے ہیں. طبیب کو بلایا گیا، اس نے دودھ پلایا، دودھ زخم سے باہر آ گیا. طبیب نے کہا حضرت وصیت کر لیں، بچنے والے نہیں. اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کہ
میرا سلام کہنا اور یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین سلام کہہ رہے ہیں، میں امیر المؤمنین نہیں رہا، کہنا عمر سلام کہہ رہا۔ اور درخواست کرنا اگر آپ اجازت دیں تو مجھے اپنے دو یاروں کے پہلو میں جگہ مل جائے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ان سے کہیں جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن اس ہستی کا پیغام آ گیا ہے، انکار نہیں ہو سکتا، کہہ دیجئے جگہ آپ کی ہوگی۔ حضرت عمر دو دعائیں کیا کرتے تھے، لوگ حیران تھے، عمر بھی عجیب آدمی ہے، دونوں متضاد دعائیں، ایک قبول ہوگی دوسری نہیں، دوسری ہوگی پہلی نہیں۔ عمر نے بتا دیا دعا حالات دیکھ کر نہیں کرنی چاہیے، رب کی قدرت کو دیکھ کے کرنی چاہیے۔ فرمایا اللہم اجعل موتی ببلد حبیبک، اے اللہ اپنے نبی کے شہر کی موت دے، وجعل موتی فی سبیلک شہادتا فی سبیلک، اپنے رستے کی شہادت دے اور اپنے نبی کی شہر کی موت دے۔ بھئی مدینے میں موت آتی ہے، شہادت نہیں آئے گی، مدینے میں کوئی دشمن حملہ آور نہیں ہوگا، شہید ہوتے ہیں تو مدینے کی موت نہیں ملتی، مدینے کی موت ملتی ہے تو شہادت نہیں ملتی۔ عمر ہے مانتے جا رہے ہیں، لوگ ہیں حیران ہو کے جا رہے ہیں۔ رب نے کہا عمر تم نے دو مانگی ہے، میں تین عطا کروں گا، شہادت کی موت دوں گا، مدینے کی موت دوں گا اور اپنے نبی کے پہلو میں جگہ دوں گا۔ جنت میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، جنت آ میرا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے عمر، حکمرانوں کے لیے مقتدا ہے عمر، پیشوا ہے عمر، رب پہ بھروسے کا نام ہے عمر، اسلام کی عزت اور اسلام کا وقار ہے عمر۔ آج بھی روح عمر مسلمان حکمرانوں سے کہہ رہی ہے کیوں پسپا ہوتے ہو، میں نے بیت المقدس فتح کر کے اور تمہیں لے کے دیا تھا، تم نے پھر سے یہودیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ پیغام دینا چاہوں گا مسلم دنیا کے 57 حکمرانوں کو، حضرت عمر کی پیروی کر لو، پوری دنیا تمہارے قدموں میں گر جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر جیسا ایمان عطا فرمائے، ان جیسا جذبہ عطا فرمائے، دبدبہ ولولہ عطا فرمائے۔ آج بھی ضرورت ہے ایک عمر کی، دشمن کہتا ہے 1 سال عمر کو اور مل جاتا دنیا سے کفر کا نشان مٹ جاتا، کوئی کہتا ہے 1 عمر اور آ جاتا کفر مٹ جاتا۔ یہ نہرو ہندوستان کی اپنی کابینہ سے کہتا ہے اگر تم نے ہندوستان کو خوشحال بنانا ہے صدیق و عمر کی پیروی کرو، تمہارا ملک خوشحال ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی پیروی سے اللہ کے حضور تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔